الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في موطن آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، دانشوران قوم و ملت، یہ اجلاس، یہ کانفرنس جس کا عنوان ہے ختم نبوت و عصمت انبیاء کانفرنس، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، 9 ذی الحجہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن کریم کی یہ آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی. خداوند قدوس نے اس آیت میں بنیادی طور پر 3 چیزیں بیان فرمائی کہ اے نبی محترم، آج میں نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا. اور دوسری بنیادی چیز وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے آپ پر اپنی نعمت کو تام کر دیا. اور تیسری بنیادی چیز خداوند قدوس نے بیان فرمائی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کے عنوان سے، مذہب کے عنوان سے دین اسلام کو میں نے آپ کے لیے پسند فرما لیا. کسی چیز کا اکمال کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا اتمام کیا ہوتا ہے، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو عقیدہ ختم نبوت ہماری سمجھ میں آ جائے گا. عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس کا تسلیم کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کی حقانیت کو سمجھا جائے. اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت میں خداوند قدوس نے دوسری جو بنیادی چیز فرمائی ہے کہ اور میں نے آپ پر آپ کے دین کو تام کر دیا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو عقیدہ ختم نبوت کا سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی چیز کا اکمال کیا ہے اور کسی چیز کا اتمام کیا ہے. کہ کسی شخص کے 4 لڑکے ہیں اور ان 4 لڑکوں کے لیے اس نے عالیشان محل تعمیر کروا دیے، اور ان کی جملہ ضروریات اور تمام اسباب و عوامل جو ان بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو وہ تمام مہیا کرا دے وہ شخص، تو یہ چیز اس کے لیے کامل تو ہے، یہ محل اس کے لیے کامل تو ہے، لیکن اس کی نسلوں میں اضافہ ہوا، اس کی ذریت میں اضافہ ہوا، اور آگے چل کر جو ان بچوں کے لیے یہ چیز کامل تھی، یہ محل ان کے لیے مکمل تھا، لیکن اس کا کامل ہونا آگے مکمل نہ رہا. اب ضرورت پڑی اور محلات کی اور مکانات کی. اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو دین دیا گیا، تمام کا تمام دین وہ سب کا کامل تھا، مکمل تھا، لیکن جو زمانہ گزرتا گیا، جو زمانہ گزرتا گیا اور زمانے کے حوادثات نے اور زمانے کے تغیرات نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، پھر ضرورت پڑتی تھی کسی اور دین کی. پھر اللہ رب العزت کسی اور نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے.
لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو دین دیا گیا وہ دین کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، تام بھی ہے، کہ 1400 سال پہلے اس دین کے ذریعے تمام اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی تھی، ان کے تمام مسائل کا حل اس دین سے مل جاتا تھا۔ دین کے کسی شعبے میں وہ نا امید اور افسوس میں نہیں پڑتے تھے، لیکن اب اور قیامت کی صبح تک یہ دین ایسا دین ہے جو ان کے تمام کے لیے کافی ہو جائے گا اور کسی مزید دین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ زندیق ہے، کافر ہے، بدقسمت ہے، بدنصیب ہے وہ شخص، مکار ہے، عیار ہے، غدار ہے وہ شخص۔ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے اس شخص پر جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ بخاری کے حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر کیسا جذبہ ہونا چاہیے، اور کس قدر قربانی پیش کر دینے کا، جان کی، مال کی، مصلحت کی، مفادات کی، ہر طرح کی قربانی پیش کر دینے کا کیسا جذبہ ہمارے اندر موجزن ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک رات خواب دیکھا، بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی ناگواری پیش آئی۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب بتلا رہے ہیں، آپ کو بڑی ناگواری پیش آ رہی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے خواب بتایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور بڑی ناگواری پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے ان دونوں کنگن پر پھونک ماری اور ہوا میں وہ اڑ گئے، بکھر گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی میں 2 بدنصیب ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی بتلائیں گے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہیں گے، لیکن حق بات تو یہ ہے کہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے مجھ پر بند کر دیا، وہ نبوت جس کی عمارت کی پہلی اینٹ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اس نبوت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری زندگی میں 2 ایسے بدنصیب ہوں گے، 2 ایسے کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن حقیقت میں وہ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی پھٹکار ہوگی ان پر، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ لوگوں کو اپنی جال میں پھنسانا چاہیں گے، لیکن حق یہ ہوگا کہ حق غالب آ کر رہے گا، اور ان کے اس کذب کا اللہ رب العزت واضح اعلان فرما دیں گے، اور لوگوں کا ایمان ان مکاروں سے، ان لٹیروں سے بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس بدبخت کا سر اس کے تن سے جدا کر دو، اس کو جہنم بسیط کر دو۔ حضرت فیروز دہلوی گئے اور اسود عنسی کو جہنم میں پہنچا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فیروز دہلوی کامیاب ہو گیا۔ ایک اور بدبخت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی پہلی تعبیر تھی
ایک وہ مدعی نبوت اسود عنسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیر ہو گیا، اور دوسرا مدعی نبوت جس نے مدعی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یمامہ مدینہ المنورہ سے کافی دور یمامہ میں، جس کا نام مسیلمہ بن کذاب، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط روانہ کیا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے رسالت میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آپ کا پارٹنر بنا دیا گیا ہے، لہذا آپ مجھے اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خط پڑھا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دھمکی بھرا خط مسیلمہ بن کذاب کو روانہ کیا، اور جن کے ہاتھوں روانہ کیا، جن کو اپنا سفیر اپنا نمائندہ بنایا، ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ واقعہ بتلا کر مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ موجزن ہو جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جنگ لڑنے کی ضرورت پڑی تو جنگ بھی لڑی جائے گی، مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی مال بھی خرچ کر دیا جائے گا، اگر مصلحت اور مفادات کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو مصلحت اور مفادات کی قربانی بھی پیش کر دی جائے گی، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جس سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، جس طرح کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن وحدانیت کے بغیر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ کو الہ اور معبود مانے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، آپ کی رسالت کو تسلیم کرے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اس کی رسالت کی تسلیم کرنا اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہے، قبول نہیں۔ حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے کافی دور یمامہ کی طرف جاتے ہیں خط لے کر۔ جب شام میں پہنچتے ہیں تو اس وقت مسیلمہ بن کذاب کا دربار ختم ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ مسیلمہ بن کذاب کے ایک خادم کے ذریعے، اس کے ایک نوکر کے ذریعے وہ خط اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب مسیلمہ بن کذاب تک خط پہنچتا ہے اور وہ خط پڑھنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، جھلنا اٹھتا ہے، اور فوراً اپنے خادم کو حکم دیتا ہے کہ یہ قاصد جو آیا ہے اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے، اس کو ہتکڑی پہنا دی جائے، اور اس کو قید خانے میں مقید کر دیا جائے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح جب درباری اکٹھا ہوتے ہیں مجمع عام میں، مسیلمہ بن کذاب کہتا ہے کہ اس قاصد کو لائے اور دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں پیش کیا جاتا ہے، عام مجمع ہوتا ہے، مسیلمہ بن کذاب خط پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہ خط پڑھا جاتا ہے، تمام درباری ایک طرف اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، جلاد ایک طرف کھڑا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ حکم دیا جائے، میں فوراً حکم کی تعمیل کروں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسیلمہ بن کذاب نے خط پڑھنے کے بعد سوال کیا۔ اس واقعے کو سنیں، اس سوال و جواب کو سنیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کس قدر آزمائش کا مقام تھا، کیسی جانچ اور پڑتال کا مقام تھا، لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک میں جنبش نہ ہوئی، آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دینا، اپنے پیروں کو پیچھے مت کھینچنا، اگر اپنے جسم کا مسئلہ بنانا پڑے تو اپنے جسم کا مسئلہ بنانا گوارا کر لینا، اور اللہ کی راہ میں ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں قربان کر دینا، لیکن عقیدہ ختم نبوت سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے
مسیلمہ بن کذاب نے پہلا سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ بن کذاب نے پھر سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جذبے کے ساتھ، اسی جرأت کے ساتھ ارشاد فرمایا کذبت واللہ یا عدو اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ مسیلمہ بن کذاب جھلا اٹھا، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس قاصد کا داہنا ہاتھ اس کے بدن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا داہنا ہاتھ ان کے بدن سے، ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، خون کے فوارے چھوٹ گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش میں آئے پھر وہی سوال مسیلمہ بن کذاب نے کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول نے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھ، خون کے فوارے چھوٹ گئے، تیری جان کا مسئلہ ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی جذبے، اسی جرأت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ حضرت حبیب نے جواب دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر مسیلمہ بن کذاب نے وہی سوال دہرایا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اسی جذبے کے ساتھ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کذبت واللہ یا عدو اللہ، قسم با خدا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبوت کی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح بار بار سوالات مسیلمہ بن کذاب نے کیا اور آپ کے جسم کا ایک ایک عضو مسیلمہ بن کذاب نے کٹوا دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کا مسئلہ بنانا گوارا کر لیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ آنے نہیں دی۔ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت اپنے گھر سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، ضرورت آن پڑی کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دیں، ورنہ اس معاشرے میں ایسے ایسے لٹیرے ہیں جو ہماری وضاحت اختیار کریں گے، ہماری مشابہت اختیار کریں گے، لیکن نہ خواندگی کی وجہ سے، پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جاہل طبقہ، ہمارے وہ بھائی جو دین سے دور ہیں، ان لٹیروں کا لقمہ بن جاتے ہیں، ان مکاروں اور عیاروں کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا جانے انجانے میں سودا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، اس بات کا عہد کر لیں یہاں کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دیں گے، اس کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہم ہر طرح کی قربانی دے دیں گے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی جسم کا مسئلہ بنانا گوارا کر لیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ فتنے آئیں گے، احمدیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے آئیں گے، لیکن ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا، ان کا سر کچل دیا جائے گا۔ وقت تنگ ہے اور ہمارے معزز مہمان حضرت مفتی صاحب کا خطاب اصل خطاب ہے۔ حضرت بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عصمت انبیاء کیا ہے۔